السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، پتی پتنی کے آپسی حق اور ادھیکار کے بارے میں ہم باتیں کر رہے ہیں۔ آج ہمارا یہ چھٹا پارٹ ہے، چھٹا درس ہے، اور انشاءاللہ کچھ ہم کل جو باتیں چھوٹ گئی تھیں اس سے آگے جو ہے کچھ باتیں کریں گے۔ کل میں بتایا تھا کہ اسلام دھرم میں رہبانیت، سنیاسی کا کوئی استھان نہیں ہے، ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ جو بیوی بچوں سے الگ ہو جائیں، پریوار سے الگ ہو جائیں اور ایکانت میں جا کر کے، تنہائی میں جا کے گوشہ نشینی اختیار کر لیں، اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، ایسا کوئی جو ہے اسلام دھرم میں اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، بلکہ مل جل کر ایک دوسرے سے رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ کے حق کو، اللہ کے ادھیکار کو بھی پورا کرنا ہے، اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، اور اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں اپنے پریوار کے حق کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ اپنے فیملی، اپنے بال بچے، اپنے رشتہ داروں کا بھی حق، اور جو دوسرے لوگ ہم سے ملنے جلنے والے ہیں سب کو بھی ہمیں وقت دینا چاہیے۔ اسلام دھرم ہم سے یہی چاہتا ہے، اور ہمارے لیے سب سے بڑے درشٹانت، اداہرن، نمونہ، ایڈیل ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم ان کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، کیسے رہتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ میں، کبھی کوئی تناؤ جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، اتنی آرام سے زندگی گزاری۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام لوگوں کے کاموں کو بھی دیکھتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی فوج تیار کرنا، کافروں سے لڑائی کی باتیں ہو جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنا اتیاچار کیا گیا، کتنا ظلم کیا گیا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے حق اور ادھیکار کو نہیں بھولے، بلکہ سب کے ادھیکار کو، سب کے حق کو ہمیشہ پورا کرتے رہے۔ یہی اسلام کا رویہ ہے اور یہی اسلام کا قانون ہے، ہم کو اسی پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر مواخات کرائی، ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ ہجرت کے بعد جب مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کے مدینہ آئے تو مدینہ کے مسلمانوں نے ان کی بڑی مدد کی، اپنا کھیت، اپنا گھر انہیں دے دیا، یہاں تک کہ جس کی 2 بیویاں تھیں ایک کو طلاق دیا کہ آپ اس سے شادی کر لیجئے اور اپنا گھر بسائیے۔ تو حضرت سلمان اور حضرت ابو دردہ کے بیچ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مواخات کرائی، بھائی چارہ، دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ تو ایک دن حضرت سلمان ویسے گھومتے ٹہلتے ہیں، ابو دردہ کے گھر کے پاس آئے تو دیکھا ان کی بیوی بیٹھی ہوئی ہیں، بہت ہی چنتت ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، کپڑا ایک دم ملین ہے، میلے کپڑے ہیں۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا اپنے بھائی سے پوچھیے، اپنے بھائی ابو دردہ سے پوچھیے، ان کو مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر نماز پڑھتے ہیں، یہی ان کا کام ہے، مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، مجھے کس چیز کی آوشکتا ہے، مجھے کس چیز کی حاجت ہے، ان کو اس سے کچھ مطلب ہی نہیں ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ پھر دوبارہ آئے، مہمان بن کر کے آئے، اتیتھی بن کر کے آئے حضرت ابو دردہ کے پاس۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے، ان کے لیے کھانا بنایا، کہا کھائیے، کہا میں نہیں کھاؤں گا، کہا آپ بھی کھائیں گے تبھی کھاؤں گا، کہا میں تو روزے سے ہوں، کہا نہیں آپ کو کھانا پڑے گا، جب آپ کھائیں گے تو میں بھی کھاؤں گا، ورنہ میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ حضرت ابو دردہ نے کھانا کھایا، کھانے لگے، پھر حضرت سلمان فارسی نے بھی کھایا۔ پھر جب شام ہوئی، رات ہوئی، بستر لگا دیا حضرت سلمان فارسی کے لیے، چونکہ اتیتھی کا سواگت، ان کا آدر سمان ستکار کرنا چاہیے، بستر لگا دے، کہا آپ سوئیے، کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کہا نہیں آپ کو بھی سونا پڑے گا، آپ بھی سوئیے تبھی میں سوؤں گا۔ پھر جو ہے ان کو بھی سلائے، دونوں سوئے۔ پھر جب رات کا تہائی حصہ ختم ہو گیا، 3 حصہ، رات سے 3 حصہ ختم ہو گیا، تہجد کا وقت ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اب اٹھیے، جگایا، کہا اب نماز پڑھیے، اب نماز پڑھیں، کہا اسلام یہی سکھاتا ہے ہم کو، اور فرمایا اور کہا کہ ان لربک علیک حقا، کیا کہا کہ آپ کے رب کا بھی آپ کے اوپر حق اور ادھیکار ہے، آپ کے پالن کرتا کا آپ کے اوپر حق اور ادھیکار ہے، وان لنفسک علیک حقا، اور آپ کے نفس، آپ کے آتما، آپ کے شریر، آپ کے دل اور آپ کے جسم کا بھی آپ کے اوپر حق اور ادھیکار ہے، وان ولاہلک علیک حقا، اور آپ کے جو اہل ہیں، آپ کے پریوار ہیں، خاص طور سے آپ کی بیوی، آپ کی پتنی، آپ کی وائف جو ہے، اس کا بھی آپ کے اوپر حق اور ادھیکار ہے، اس کو بھی دینا پڑے گا۔
اور فرمایا کہ فَأَعْطِ كُلِّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ، ہر ایک کو جس کا جو حق ہے اس کا حق دینے کی کوشش کیجیے، پریاس کیجیے، ورنہ اس کے بارے میں آپ سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ جب صبح ہوئی، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں گئے، خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول رات میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا، سلمان نے مجھ سے ایسی ایسی باتیں کی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صدق سلمان نے بالکل صحیح بات کہی، حضرت سلمان فارسی نے بالکل صحیح بات کہی ہے، یہی صحیح ہے، یہی اسلام ہے، یہی دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشٹی کی، اس کی تحقیق کی، اس کو کہا کہ یہ صحیح بات ہے، اس کو حق ثابت کیا اور کہا کہ اسی طرح سے کرنا چاہیے، اسی طرح سے جو ہے کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، تمام دنیا کے کاموں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیویوں کے حقوق کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا کرتے تھے، اس میں کسی طرح کی کمی کوتاہی کبھی بھی نہیں کرتے تھے، ہرگز نہیں کرتے تھے، بلکہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، کبھی کبھی ان سے کچھ آپسی کہاوتیں، چٹکلے یا اس طرح سے کچھ پہیلیاں وغیرہ بھی بجھایا کرتے تھے تاکہ ایک دوسرے کے دل کو اپنی طرف مائل کر سکیں، اپنی طرف پریرت اور پروتساہت کر سکیں، ایک دوسرے کو دل کو رجھا سکیں، جس سے کیا ہے کہ اچھے مایا اور محبت کا سواد مل سکے، ستیہ مایا کا سواد ایک دوسرے لوگ جو ہے وہ چکھ سکیں اور مزہ لے سکیں۔ حیثمی نے اس کو روایت کیا ہے، تھوڑا مختلف ہی ہے، حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، ابو یعلا بھی اس کو روایت کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھی، شکر اور آٹا ملا کر کے کچھ کھانے کی چیزیں تیار کی، ہمارے یہاں لپسی وغیرہ کہتے ہیں اس کو، اس طرح کی چیزیں تیار کی اور پھر جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئیں تو دیکھا وہاں پہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کھائیے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، تو انہوں نے کہا میں نہیں کھاؤں گی، ابھی میرا کھانے کا موڈ نہیں ہے، میرا کھانے کا من نہیں ہے۔ کہا نہیں آپ کو کھانا پڑے گا، کہا میں نہیں کھاؤں گی، کہا نہیں کھائیں گی تو میں آپ کے منہ پہ پوت دوں گی، اس کو میں آپ کے منہ پہ لگا دوں گی، کہا پھر بھی میں نہیں کھاؤں گی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھانا لیا اور جو ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ لگا دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، آپ نے کچھ نہیں کہا، پھر آپ نے کیا کہا، سودا تم بھی بدلا لو ان سے، اور پھر آپ نے حضرت سودا کا ساتھ دیا، اپنے گھٹنے کو لگایا اور ان کے ساتھ رہے، آپ ان کا سپورٹ کیا اور کہا کہ تم بھی حضرت عائشہ کے منہ پہ جو ہے پوتو، پھر انہوں نے بھی ان کے منہ پہ لگایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسکراتے رہے۔ یعنی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان ہنستے کھیلتے، ایک دوسرے سے خوش ہوتے تھے، ایک دوسرے سے یعنی خوش ہوتے رہتے تھے، ایک دوسرے سے لطف اندوز ہوتے تھے، مزہ لیتے تھے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے۔ میرے بھائیو، اس سے بھی بڑھ کے اور چیزیں ابو داؤد کی روایت میں ہے، ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں گئے ہوئے ہیں، یاترا میں ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ لوگ بہت بار سنے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دل لگی کرتے تھے ایک دوسرے سے، اپنی پتنیوں سے ان کو کس طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ کہا عائشہ چلو آج ہم دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، چلو آج ہمارا پرتیوگتا ہوگا، مقابلہ ہوگا دوڑ کا، دیکھتے ہیں کون آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوڑ کا مقابلہ ہوا ہے تو عائشہ ابھی پتلی تھی، دبلی تھی، پھرتیلی تھی، آگے نکل گئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے، تو کہا دیکھو میں جیت گئی۔ پھر دوسری بار کئی دنوں کے بعد جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کچھ زیادہ ہو گئی اور کچھ موٹی بھی ہو گئی، جسم پہ جو گوشت وغیرہ چڑھ گیا، جسم تھوڑا سا موٹا ہو گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو پھر دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو پھر دوڑ کا مقابلہ ہوا تو اس بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ ہذہ بتلک السبقہ، یہ اس دوڑ کا بدلہ ہے جو میں ہار گیا تھا، آج میں جیت گیا، حساب کتاب برابر ہو گیا، آج میں جیت گیا، حساب کتاب جو ہے برابر ہو گیا۔ اس طرح سے یعنی ایک دوسرے سے خوش ہوتے تھے۔ میرے بھائیوں، ایک روایت میں ہے کہ کبھی کبھی کھیل وغیرہ ہوتا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے جاتے تھے اور کھیل دکھاتے، بشرطے کہ پردہ کے دائرہ میں ہو، اسلام کے دائرہ میں ہو، سیما کے باہر نہ ہو، اس طرح سے دکھا سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک بار مسجد نبوی میں باہر حبشی لوگ
ان کے بچے وہ لوگ نیزے سے، بھالا سے، تلوار سے کھیل رہے تھے، کھیل دکھا رہے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور پردہ کیا، اپنی چادر سے مجھے ڈھک کے رکھا، اور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اپنے چہرے کو رکھ کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان اور کندھے کے بیچ میں اپنے چہرے کو رکھ کے جو ہے میں ان بچوں کا، ان لوگوں کا کھیل دیکھ رہی تھی، حبشیوں کا کھیل میں دیکھ رہی تھی۔ کب تک دیکھی؟ جب تک میرا من بھر نہیں گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اٹھ رہے ہیں، وہیں پہ بیٹھے ہیں، میری وجہ سے وہیں پر ہیں، تاکہ میں جتنا بھی ہو سکے میں کھیل دیکھ لوں، یہاں تک کہ جب میرا من بھر گیا میں نے کہا اللہ کے رسول اب چلیے ہو گیا، تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے۔ کیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل لگی کرتے تھے اپنی پتنیوں کے ساتھ میں، اپنی بیویوں کے ساتھ میں۔ میرے بھائیوں آپ غور کریں تو ان ساری باتوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے خوش رہیں۔ میں نے بتایا یہی کہ ایک دوسرے کی کمی نہ تلاشیں، ایک دوسرے کی جو تروٹی ہے، کمی ہے، اس کو نہ تلاش کریں، ایک دوسرے کی غلطی کا کھوج نہ کریں، بلکہ جو ان کے اندر خوبی ہے، جو ان کے اندر اچھائی ہے، اس کی پرشنسا کریں، اس کی تعریف کریں اور اسی کا بخان کریں، اور اسی طرح سے بلا وجہ بات پہ ایک دوسرے کو نہ ٹوکیں، تب جو ہے محبت جو ہے بڑھے گی اور ایک دوسرے کی زندگی خوشحال بنے گی۔ اسی طرح سے اگر کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اس میں ایک دوسرے کا سہیوگ کریں، ایک دوسرے کی پریشانی اور مصیبت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور میرے بھائیوں جو شوہر لوگ ہیں وہ اپنی بیوی کو کبھی باہر لے کے جائیں، پارک میں اور دوسری جگہوں پہ جہاں کوئی کاریہ کرم ہو رہا ہے اور کوئی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اسلام کے دائرہ میں ہو۔ یہ نہیں کہ آدمی آرکیسٹرا دکھانے لے کے چلا جائے اور دوسری گندی جگہوں پہ لے کے چلا جائے، ایسا نہیں، بلکہ جہاں پہ جیسے پارک وغیرہ ہے، چڑیا خانہ وغیرہ ہے، وہاں پہ لے کے جائیں، ہنی مون منائیں، خوشحال رہیں، اور دوسری جگہوں پہ لے کے جائیں۔ اس سے جو ہے پریم میں بردھی ہوتی ہے، اس سے جو ہے محبت اور مایا میں اضافہ ہوتا ہے، اور انسان کی زندگی جو ہے خوشگوار بنتی ہے، انسان ایک دوسرے سے جو ہے خوشحال رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک دوسرے کے حق کو پورا کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے ادھیکار کو ہنن نہ کریں، اس کو ہڑپ نہ کریں، بلکہ ایک دوسرے کے حق اور ادھیکار کو دینے کی کوشش کریں اور ان کو پورا وقت دیں، تاکہ زندگی جو ہے اچھی سے رہ سکے، اور ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھ کر کے میاں بیوی خوشحال رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ازدواجی زندگی، ویواہک زندگی کو اللہ تعالی خوشگوار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔